ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تقسیم کی رسم کے بعد، ایوارڈ تقسیم کی رسم کے بعد میری گزارش ہوگی بزم صدف انٹرنیشنل کے چیئرمین جناب شہاب الدین احمد صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر مائک پر تشریف لائیں اور اپنے اس سفر کے بارے میں اور اپنے مشن کے بارے میں ہم سے کچھ الفاظ ساجھا کریں۔ شہاب الدین احمد صاحب۔ آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی جناب عظیم عباس صاحب، صدر جناب ڈاکٹر ندیم ظفر جیلانی صاحب، مہمان اعزازی پروفیسر ایم بیجو لتا صاحبہ، بزم صدف انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر پروفیسر صفدر قادری صاحب، ہمارے ہی بزم کے پریزیڈنٹ انٹرنیشنل افیئرس ڈاکٹر رفعت جہاں صاحبہ، بزم صدف کوئٹ چپٹر کے صدر جناب مسعود حساس صاحب، اور آپ خواتین حضرات، سب سے پہلے میں بزم صدف کی جانب سے آج کے سبھی ایوارڈ یافتگان کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے یہ ایوارڈ قبول کر کے بزم صدف کو معتبر کر دیا۔ یہ بزم صدف کی بدقسمتی ہے کہ آپ نے بزم صدف کے اس ایوارڈ کو قبول فرمایا۔ آج اس بزم میں جو لوگ بھی شامل ہیں، میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنا اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے محفل میں شامل ہوئے۔ میں خاص طور سے اس کالج کے پرنسپل ایم بیجو لتا صاحبہ کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ آج اس فنکشن ہال میں یہ جو ہسٹوریکل کالج ہے، جو تاریخ کا ایک حصہ ہے، اس میں ہم ایک تاریخ رقم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بزم صدف انٹرنیشنل، جسے آپ ایک تنظیم سمجھتے ہیں، ایک تنظیم نہیں، ایک مشن ہے۔ ہم نے جب 2015 میں 10 دسمبر کو پہلی بار رسالہ صدف کی بنیاد اور اس کا اجرا عالمی سطح پہ دوحہ قطر میں کیا، تو مجھے خود اس بات پہ یقین نہیں ہوتا ہے کہ اتنے کم وقت میں بزم صدف انٹرنیشنل آج دنیا کے 12 ملکوں میں باضابطہ طور پہ اپنی تنظیم چلا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے زیادہ تر بیشتر جو بڑے شہر ہیں یا اسٹیٹس ہیں، وہاں بزم صدف کی باضابطہ کمیٹی کام کر رہی ہے۔ تو یہ کامیابی ہماری نہیں، بلکہ یہ کامیابی اردو کی ہے، جو ہماری مادری زبان ہے، اور مادری زبان سے محبت کرنے والوں کی یہ کامیابی ہے۔ ہم جب کچھ دیوانوں نے بزم صدف کا خواب دیکھا تھا، ہم نے یہ سوچا، کیونکہ میرے والد محترم پروفیسر ناز قادری، جو اردو کے ایک پروفیسر تھے، معتبر شاعر، مشہور ناقد، مشہور افسانہ نگار، اور ہم نے بچپن سے دیکھا کہ ہمارے گھر میں پوری دنیا سے اور ہندوستان کے سارے مشہور رتبہ شعراء جس میں آج اس محفل میں بیٹھے ہیں، وہ لوگ بھی آتے رہے ہیں، ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ میرے نانا محترم پروفیسر اشرف قادری، جو دیوان شاعر، مشہور تاریخ نویس، افسانہ ناول بھی ان کی ہے، جب ان کے ننیحال میں گیا، وہاں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اردو دنیا کے مشہور لوگ آتے جاتے رہے، اور ان کے محفل میں بیٹھتا رہا، اٹھتا رہا۔
حقیقت یہ ہے، راہی فدائی صاحب بھی کئی بار تشریف لائے پوری ٹیم کے ساتھ، ایک کمی ضرور محسوس کرتا رہا، جو جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو ایک کمی ضرور محسوس کرتا رہا کہ اردو میں بڑے اسکالرس ہیں، بڑے پروفیسرس ہیں، مگر جو اردو میں جن کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے وہ ایک گروپ بندی کا شکار ہے. یہ جب میں نے ہوش سنبھالا تب سے ہی اس چیزوں کو میں نے محسوس کیا. پھر ہم نے پروفیسر صفدر احمد قادری صاحب سے اور اپنی کمیٹی کو لوگوں سے مشورہ کیا کہ ہم نے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے، ہمیں کچھ ایسی تنظیم قائم کرنی چاہیے جو یہ جگر بندی ہے، جو لوگوں کی جو گروپ بندی ہے اس سے الگ کر کے ہم کچھ کر سکیں. الحمدللہ ہمارے پہلے سرپرست اعلیٰ پروفیسر ناز قادری اور بزم انٹرنیشنل کے پہلے سرپرست اعلیٰ سعید بخاری، ہمارے بزم صدف کے سرپرست عباس صاحب جو موجود ہیں، ابھی بزم صدف کے سرپرست اعلیٰ حسن عبدالکریم چوغلے صاحب، احمد اشفاق صاحب، ندیم میلانی، سب کے مشورے سے ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ بزم صدف کمیشن ہی ایسا ہوگا کہ ہم صرف ایسے معتبر لوگوں کو جو واقعی ادب کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا سلیکشن کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان کی عزت افزائی کریں گے، کسی بھی گروپ بندی اور گروپ بندی کا شکار نہ ہوں گے. آپ نے دیکھا ہمارے ڈائریکٹر پروفیسر صفدر احمد قادری نے جو سلسلہ وار آپ کو بتایا کہ بزم صدف کس طرح سے آگے بڑھی، 2016 سے لے کر 2020 تک جو ایوارڈ کا سلسلہ رہا وہ کتنا جائز طور پہ رہا اور ادب کے کن لوگوں کو دیا گیا. انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اس پہ قائم رہیں گے. دوسری ہماری جو مشن کی ایک سب سے مضبوط کری گئی، ہم لوگوں نے یہ محسوس کیا، میں چاہتا ہوں کہ پہلے رو میں خاص طور سے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اردو ادب کے ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کا نام سن کر ہی لگتا ہے کہ بس ادب یہیں سے شروع ہوئی. جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ جب ہندوستان اور پاکستان جو اردو کا گھر ہے، یہاں کے جب ادبا شعراء جب دنیا کے شہر کے لیے نکلتے ہیں مشاعرے اور مشاعرے خاص طور سے مشاعرے کے حوالے سے، چاہے وہ شروعات کے دور میں لوگ تاشکند جایا کرتے تھے، پھر واشنگٹن، پھر دوحہ قطر، سعودی عربیہ اور فلانے جگہ جہاں بھی جانا ہوا، جب میں نے ان کے سفر نامے پڑھنے کی کوشش کی، تھوڑی بہت جو میری علم میں، کیونکہ میں اردو کا آدمی نہیں ہوں لیکن اردو میرے خون میں شامل ہے، اس لیے ہم نے جب پڑھنے کا شروع کیا تو محسوس کیا کہ یہ سارے ادیب اور شعراء جن لوگوں نے بھی سفر کیا انہوں نے اپنے سفر سے انصاف نہیں کیا. انہوں نے کہیں بھی باضابطہ طور پہ محجری ادب کے حوالے سے کوئی اپنے قلم کو تکلیف یا زحمت نہیں دی. ہاں، آپ ان کے سفر نامے میں یہ ضرور محسوس کریں گے کہ انہوں نے یہ ضرور ذکر کیا کہ جب میں دوحہ کے ہوائی اڈے پہ اترا تو بڑا خوبصورت تھا، بڑی گاڑی خوبصورت تھی، عظیم عباس صاحب وہاں ان پہ خوش آمدید کہا، بڑے سے فنکشن ہال میں، بڑے سے 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل میں ان کا اہتمام کیا گیا، کھانے کا بھی بہت پرتکلف انتظام تھا. لیکن ان کے کبھی بھی یہ ذکر نہیں ان کے دیکھیں گے سفر نامے میں کہ دوحہ میں ایک شاعر ندیم ظفر جیلانی بھی ہیں جن کا یہ شعر بہت مقبول ہے، احمد اشفاق بھی ہیں جن کا یہ شعر بہت مقبول ہے. تو ادبی حوالے سے جو محجری ادب ہے اس کے حوالے سے کہیں اس کا ذکر نہیں ہوا. ہم لوگوں کا ایک مشن کا حصہ رہا کہ 2016-17 میں ہم نے محجری ادب کے حوالے سے کام کرنا شروع کیا کہ دنیا میں محجری ادب پہ کیا کیا کام ہو رہے ہیں اور لوگ کیا کر رہے ہیں. جب اس کی شروعات ہوئی اس پہ ایک کتاب بنگلہ دیش کا ایک سفر نامہ بھی پروفیسر صفدر احمد قادری صاحب کا بھی شائع ہوا ہے، آپ اس کو پڑھیں اندازہ ہوگا ادبی حوالے سے بنگلہ دیش کی کیا پوزیشن ہے، اس میں ان کا پورا ذکر ہے. تو ہم لوگوں نے پورے 1 سال تک محجری ادب کے حوالے سے کام کرنا شروع کیا. ہم نے پہلا محجری ادب کا، یہ پوری دنیا میں آپ لوگ خود ہسٹری جانتے ہیں، تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن پہلی بار محجری ادب پہ کوئی انٹرنیشنل کانفرنس کا اہتمام کیا گیا تو بزم صدف نے دوحہ میں کیا 2000
16 اور ہم نے ایک مشن بنایا. اس مشن کے تحت مظہری ادب پہ لگ بھگ ہندوستان، پاکستان اور دوسرے ممالک میں 1 سال تک الگ الگ جگہوں پہ ہم نے مظہری ادب پہ کانفرنسز کیے. ہمارے بزم صدف کے مشورے پہ ہی NCPL نے بھی اس ٹاپک پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس کیا. اردو اکیڈمی، بہار اردو اکیڈمی نے کانفرنس کیا. آندھرا پردیش اردو اکیڈمی کے اس وقت چیئرمین تھے ہمارے نعمان صاحب، انہوں نے بھی اس پہ ایک کانفرنس کیا. تو مظہری ادب کے حوالے سے اتنی بات آئی کہ کئی یونیورسٹیوں میں مظہری ادب کے حوالے سے MPhil اور معذرت، وہ ہوم منسٹر صاحب کا فون ہے، اس کے لیے وہ رفع صاحب آپ تھوڑا دیکھ لیجیے ان پہ. تو ہم نے جب مظہری ادب پر کام کیا تو لگاتار 1 سال تک مظہری ادب پہ کئی جگہ پہ MPhil میں اور PhD میں رجسٹریشنس بھی ہوئے. اس پہ کتابیں بھی آئیں. ہم نے خصوصی نمبر بھی بزم صدف کا مظہری ادب کے حوالے سے نکالا. اب مظہری ادب کو لوگ اس انداز سے بھی دیکھنا شروع کیے ہیں اور آپ سب بھی اس میں گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے دیکھیں. دیکھیے، جب جگہ چینج ہوتی ہے، جب آپ ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جاتے ہیں تو یہ سچ ہے کہ وہ آپ کی جو ادب میں جو آپ کے ماحول کا جو افیکٹ آتا ہے، جو انوائرمنٹ کا افیکٹ آتا ہے، وہ چینج ملیں گے آپ کو. لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک نئی چیز، ایک نئی روشنی آتی ہو جو قطر سے آتی ہو، سعودی عربیہ سے آتی ہو یا واشنگٹن سے آتی ہو. اس نظریے سے بھی اس کو دیکھنے کی کوشش کریں آپ لوگ. اسی طرح ہم لوگوں نے 1 سال تک سر سید پہ کام کیا. سر سید کے حوالے سے بھی کتاب آئی ہماری. اور ابھی اس سال ہم نے اردو صحافت کے حوالے سے جو کام کیا ہے، جس کتاب کا اجرا ہمارا ہو رہا ہے. تو بزم صدف باضابطہ طور پہ ایک مشن بنا کے پورے سال کام کرتی ہے. ہمارا 1-2 دن کا کام نہیں ہوتا ہے. اور یہ کامیابی بزم صدف کی اس لیے ہوتی ہے کہ بزم صدف کے ایک ممبر اور اردو سے محبت کرنے والا ایک شخص بزم صدف کی اس مشن میں برابری کا شریک ہوتا ہے. ان کا سپورٹ ہوتا ہے، اسی وجہ سے کامیابی ہوتی ہے. اس میں کامیابی صرف ہمارے نہیں. اور بزم صدف کے کامیابی کا جو سب سے چھوٹا طریقہ کہیں گے، جو سب سے نچلے پائدان پہ وہ میں ہوں. لیکن میرے ہر ایگزیکٹو ممبرس، میرے ہر جو اردو سے محبت کرنے والے جو بس سب اوپر ہیں، جن کی وجہ سے یہ کامیابی ہوتی ہے. میں تو صرف ایک میپ تیار کرتا ہوں، لیکن اس کا ایگزیکیوٹ کرنا، اس کو اس کامیابی تک پہنچانا، یہ سب ہمارے سے اردو سے محبت کرنے والے، چاہے ہمارے کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں. تو میں آج اس ایوارڈ سیریمنی میں اپنے ہر ایک ممبر اور اردو سے محبت کرنے والے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نہ ہوتے تو آج بزم صدف اس اونچائی تک نہ پہنچتا. آج حیدرآباد میں یہ تاریخ رقم نہیں کر پاتا. آپ سب سے بھی میری گزارش ہوگی کہ بزم صدف کا جو ایک اور مشن ہے، جو مکتب صدف کے طور پہ ہے، جو ہم لوگ الگ الگ طرح کی کتابوں کو پبلش کرتے ہیں، آپ اس سے جڑیں. آپ تاریخ کے حوالے سے اور الگ ٹاپک پہ کتابیں دیں. ہم انشاءاللہ اس کو شائع کریں گے، اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے. اور بزم صدف سے جڑے. دور رہنے سے آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. جب قریب آئیں گے تو سمجھ میں بات آئے گی کہ بزم صدف کیا چاہتی ہے، کیا کرنا چاہتی ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو اردو سے محبت کرتے ہیں وہ اردو کے لیے کام کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو ہماری مادری زبان ہے. جن کو بھی اپنی ماں سے محبت ہے، اسے اپنی اردو زبان سے ضرور محبت ہو. تو یہ بزم صدف مشن کے خاتمہ نہیں، آخری پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ ابتدا ہے. اور انشاءاللہ یہ مشن جو ہے اپنے طور پر ہر دن بڑھتا ہی رہے گا. اور انشاءاللہ اگلا ایوارڈ سیریمنی جو ہے جلد ہی ہم اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے، کیونکہ ہم نے 2021 اور 22 کا ایوارڈ سیریمنی کرنا ہے. تو کس ملک میں کریں گے، انشاءاللہ جلد ہی ایوارڈ کا اناؤنسمنٹ کریں گے. پھر سے ایک بار میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.